مجاوی صحرا، ایک صاف دوپہر، آسمان پر ایک ڈرون اڑ رہا ہے۔ نہ کوئی پائلٹ کاکپٹ میں بیٹھا ہے، نہ کوئی انسان زمین پر جوائے سٹک پکڑے ہوئے ہے۔ پھر بھی وہ ڈرون فیصلہ کرتا ہے، رخ بدلتا ہے، نشانہ لگاتا ہے اور میزائل فائر کر دیتا ہے۔ کسی نے بٹن نہیں دبایا، ایک کمپیوٹر پروگرام نے خود فیصلہ کیا کہ کب مارنا ہے۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں، یہ اسی مہینے حقیقت میں ہوا، اور جو کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں، یہ اس سوال کی کہانی ہے کہ جب انسان جنگ سے ہاتھ کھینچ لے تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے انجینئرز برسوں سے خفیہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ دو کمپنیاں اینڈورل اور جنرل اٹامکس دو مختلف ڈرونز بنا رہی ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ایک ایسا لڑاکا تیار کرنا جسے پائلٹ کی ضرورت نہ ہو۔ گزشتہ سال ان ڈرونز نے پہلی پرواز بڑھی اور پھر چند ہفتے پہلے اینڈورل کے ڈرون نے وہ کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، خود بخود ایک میزائل فائر کیا۔ اب انسان کا کردار صرف 3 جگہ باقی رہ گیا: مشن شروع کرنا، مشن روکنا اور ہتھیار چلانے کی اجازت دینا۔ باقی سب اڑان کا راستہ، دشمن سے بچنا، حملے کا لمحہ چننا، یہ فیصلے اب مشین خود کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی ترقی یافتہ ہے، سوال یہ ہے امریکی وزارت دفاع نے فوج کو فرسٹ AI بنانے کا اعلان کیوں کیا اور اس کے پیچھے اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب مستقبل کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران ایک AI پروگرام نے وہ کام کر دکھایا جو انسان دنوں میں کرتے تھے: ہدف تلاش کرنا، تصدیق کرنا، حملہ کرنا۔ مشین نے یہ سارا عمل منٹوں میں سمیٹ دیا۔ تو نتیجہ کیا تھا؟ صرف 24 گھنٹوں میں 1000 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ذرا رکیے، اسی جنگ میں ایک اسکول پر حملہ ہوا، 175 سے زیادہ افراد مارے گئے، بیشتر بچے تھے۔ سوال یہ ہے، کیا اس فیصلے کے پیچھے بھی وہی مشین تھی؟ ابھی تک اس کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں، اور شاید یہی سب سے خوفناک بات ہے کہ ہمیں یقین سے یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے فیصلہ کیا، انسان نے یا الگوریدم نے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، اگر ایک دن یہی مشین کسی مسافر طیارے کو دشمن جہاز سمجھ بیٹھے اور اسے مار گرائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ فوجی جس نے مشن شروع کیا، یا وہ کمپنی جس نے سافٹ ویئر بنایا، یا خود وہ الگوریدم جسے نہ سزا دی جا سکتی ہے نہ عدالت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ خلا ہے جہاں دنیا کے قوانین آج بھی خاموش کھڑے ہیں۔ دوستو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر کوئی روکنے کو تیار نہیں۔ یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ یہ صرف امریکہ کی دوڑ نہیں، روسی صدر پیوٹن نے برسوں پہلے ایک جملہ کہا تھا جو آج اور بھی ڈراؤنا لگتا ہے: جو ملک AI میں آگے نکل گیا وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ چین بھی اسی دور میں اربوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 10 سال اس مسئلے پر بحث کی، 156 ممالک نے تشویش کا اظہار بھی کیا، مگر جب ووٹنگ کا وقت آیا، امریکہ، چین اور روس، وہی 3 بڑی طاقتیں جو یہ ہتھیار بنا رہی ہیں، انہوں نے اس قرارداد کی حمایت سے انکار کر دیا۔ تو پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک جملے میں پوری کہانی سمو دی اور کہا: ہمارے ادارے ان مشینوں کے لیے تھے جو حکم مانتی ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو خود فیصلہ کرتی ہیں۔ تو اگر دنیا کے سب سے طاقتور ادارے بھی اس ٹیکنالوجی کو روکنے میں ناکام ہیں تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہاں ایک گہری بات سمجھنا ضروری ہے۔ صدیوں سے جنگ کا سب سے بڑا روکنے والا عنصر ایک ہی رہا ہے: لاشیں گھر واپس آنے کا خوف۔ جب فوجی مرتے ہیں، جب گھروں میں ماتم ہوتا ہے، تب حکمرانوں پر دباؤ پڑتا ہے کہ جنگ روک دیں۔ مگر آپ تصور کریں ایک ایسی جنگ جہاں انسان نہیں، صرف مشینیں مرتی ہیں، نہ کوئی تابوت، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی احتجاج۔ تو پھر جنگ روکنے کی وجہ کیا رہ جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو ماہرین کو راتوں جگائے رکھتا ہے۔ امریکی فوجی حکام کہتے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی بھی ہر اہم فیصلے میں ایک انسان شامل ہے۔ مگر یہاں ایک آخری موڑ کی بات ہے جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ کوئی قانون، کوئی انٹرنیشنل معاہدہ ایسا موجود نہیں جو AI ہتھیار بنانے سے روکے۔ صرف ایک پالیسی ہے، اور پالیسیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ کیا یہ ٹیکنالوجی آئے گی
یہ آ چکی ہے۔ اصل سوال یہ ہے، جس دن ایک مشین کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ غلط نکلے گا، تب ذمہ دار کون ہوگا؟ شاید اس سوال کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ سوال اب ہر روز قریب آتا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں، کیا انسانوں کو جنگ کا فیصلہ مشینوں کے حوالے کر دینا چاہیے؟